اہل سنت و جماعت کے عزیز یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سسر مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ ملت اسلامیہ کا وہ عظیم الشان رہنما مرکز علم و وفا منبع عدل و انصاف امیر المومنین غیظ المنافقین امیر العادلین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آج امر اتفاقیہ یہ ہے کہ 26 ذوالحجہ شریف کو آپ کو ضربت لگی، اور ضربت لگنے کے ساتھ ساتھ آپ کو زخمی کیا گیا، اور چند دن زندہ رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے دنیا سے شہادت کی عالم کے اندر وصال فرمایا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فضیلتیں ہیں اور آپ کی اتنی شانیں اور عظمتیں ہیں، اس کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یہ درکار نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سارے امور طے کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کرے۔ یاد رکھیے گا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی میرے مصطفیٰ کا مرید بن کر آیا ہے، اور حضرت عمر بن الخطاب میرے مصطفیٰ کی مراد بن کر آیا ہے۔ کسی بھی صحابی کو رسول اللہ نے اللہ سے نہیں مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ نے کسی صحابی کے لیے دعا نہیں مانگی ہے کہ یہ مجھے عطا فرما۔ ایک واحد فاروق اعظم ہے جن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، یا اللہ مجھے عمر بن الخطاب عطا فرما۔ عمر عطا نہ فرما، بلکہ عمر کے ذریعے اسلام کی عزت کو بڑھا۔ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمروں کا نام لیا، ایک ابو جہل ہے جس کا نام ہے عمر بن ہشام، اور حضرت فاروق اعظم آپ کا نام ہے عمر بن خطاب۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا اللہ عمر بن ہشام دے، مگر حدیث کے لفظ ہیں کہ جب عمر بن خطاب کا نام آیا تو لفظ خاصہ کا استعمال فرمایا کہ وہ دے دے تو تیری مرضی ہے۔ توجہ رکھیے گا، دل خوش ہو جائے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ اگر عمر بن ہشام یعنی ابو جہل دے دے تو تیری مرضی ہے، اور اگر عمر دے دے تو یہ محمد کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ وقت نے ثابت کیا کہ میرے مصطفیٰ کی دعا مستجاب الدعوات بن کر عدابت کے پردوں کے اندر گئی، اور سرکار فاروق اعظم تلوار لے کر آ رہے تھے، اور جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر تلوار لے کر آ رہا ہے، تو میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ غام نہ کریں، اسے آنے دیں، یہ عمر دشمن بن کے نہیں آ رہا ہے، یہ محمد کی دعا بن کے آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اذان نہیں دیتے تھے، نماز چھپ کے پڑھتے تھے، اور جب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ کے اندر آئے اور آپ نے شرف اسلام کو قبول فرمایا، تو اس وقت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا یہاں پر اذان ہوتی ہے، اور میں نے سنا یہاں پر جماعت ہوتی ہے، نہ اذان ہے نہ جماعت ہے۔ فرمایا صحابہ تیرے ڈر کی وجہ سے اذان چھپ کے دیتے ہیں، جماعت چھپ کے کراتے ہیں۔ میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عمر تو غلاموں، حضرت عمر پاک فرمایا یا رسول اللہ وہ زمانہ گزر چکا ہے، وہ زمانہ گزر چکا ہے،
یا رسول اللہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے اعلان کریں کہ آج چھپ کے نماز نہیں ہوگی، آج کھلے عام جماعت ہوگی، اذان ہوگی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو کل مصطفیٰ کا دشمن تھا آج محمد مصطفیٰ کا وفادار بن کے چوکیدار بنا ہوا ہے۔ اور تاریخ اسلام ثابت کر دیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کی گلیوں کے اندر جب اذان ہوئی، جماعت ہونے لگی، تو بیت اللہ شریف کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے تو محمد کو ہاتھ لگا لے۔ اللہ، اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے تو اذان بند کر دے، اگر کوئی اپنے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے تو جماعت کو روک لے۔ لوگوں دیکھ لو آج محمد مصطفیٰ کے دروازے پر عمر بن الخطاب مصطفیٰ کا چوکیدار بن کے کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان و فضیل المثال شخصیت ہے کہ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو تاریخ سیر کے اندر موجود ہے کہ سرکار کے صحابہ جھوم اٹھے اور جھوم کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ گئے، اور جب جھوم کے مبارکباد دی ہے حضرت جبریل کا نزول ہوا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ عمر کے مسلمان ہونے پر تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ صحابہ خوشی خوشی جھوم جھوم کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کے اندر بڑی خوشی ہے، بڑی شادمانی ہے، اور یہ بڑی مبارکبادیں دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اے جبریل، آج عمر مسلمان ہوا ہے، دار اسلام میں داخل ہوا ہے، آج صحابہ کی لسٹ میں آ گیا ہے، آج میرے غلاموں میں آیا ہے، جب چھپ کے پڑھتے تھے تو آج عیاں نماز پڑھ رہے ہیں، جب اذان نہ ہوتی تھی تو آج اذان ہو رہی ہے۔ جو دو لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کہ عمر ان پر حملہ نہ کر دے، آج نماز یہ پڑھ رہے ہیں، عمر سیکورٹی گارڈ کر رہا ہے، چوکیداری کر رہا ہے، اس کی خوشی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضرت جبریل کا جملہ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اتنے آپ کے صحابہ خوش نہیں ہیں جتنے اللہ کے فرشتے خوش ہو رہے ہیں، جتنے اللہ کے فرشتے خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے اندر آج کتنی خوشی ہے۔ اور اس وقت ابو جہل نے کہا تھا اس بات کی تحقیق کرو، اس بات کی تصدیق کرو، اس بات کو مصدقہ کرو کہ کیا عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ مکے کی گلیوں کے اندر یہ بات عام ہے، ہر گھر کے اندر یہ بات ہے کہ وہ وہاں گیا تھا قتل کرنے کے لیے، مگر مسلمان ہو گیا ہے۔ جب بتایا گیا کہ مسلمان ہو گیا ہے، نبی کا غلام ہو گیا ہے، مصطفیٰ کا وفادار ہو گیا ہے، تو اس وقت ابو جہل کا ایک لفظ تھا جو آج بھی تاریخ اسلامیہ کے اندر ہے، اس نے کہا کافرو، ایک بات سیدھی سی بتاؤں آپ کو، اگر واقعتاً عمر مسلمان ہو گیا ہے تو سمجھ جاؤ مکے سے کفر کا خاتمہ ہو گیا ہے، مکے